بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی التقسیم الرابع للفعل، دوسرا سبق، اس میں تقسیم رابع ہے فعل کا۔ فعل کی تین تقسیمات ہم نے الدرس الاول میں پڑھ لیے ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الثانی۔ یہ جو الدرس الاول الدرس الثانی لکھا ہوا ہے کاتب نے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اتنی مقدار کا پڑھ لینا یہ درمیانہ انداز ہے کسی کتاب کے پڑھنے کا۔ الدرس الاول گزشتہ سبق میں ہم نے تین تقسیمات فعل کے پڑھے، آج کے درس میں تقسیم الرابع اور تقسیم الخامس پڑھیں گے۔ تو گویا یہ جو تقسیم ہے یہ اتنی مقدار میں پڑھ لینا یہ ایک محتاط اور درمیانہ انداز ہے کسی کتاب کے پڑھنے کا۔ اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا تھوڑا پڑھیں لیکن اچھی طرح سے ان کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے آسان ہو، تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے، اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار یہ کلپ لمبا ہو جاتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پھر آدھے گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ 13 سے 15 منٹ تک کی ہم کوشش کریں کہ اتنا کلپ بنا لیں۔ التقسیم الرابع للفعل، چوتھی تقسیم فعل کی۔ زمانے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے فعل کی تقسیم ماضی، مضارع اور امر کی طرف یہ ہم نے پڑھ لیا، پھر مثبت، معروف، مثبت اور منفی بھی پڑھ لیا، معروف اور مجہول بھی پڑھ لیا، یہ تقسیمات ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تقسیم الرابع للفعل، الفعل باعتبار عدد الحروف الاصلیۃ علی قسمین، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل دو قسم پر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر فعل میں حروف اصلیہ بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار اس میں حروف زائدہ بھی ہوتے ہیں کہ جو حروف اصلیہ نہیں ہوتے۔ حروف اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر تصریف میں، ہر صیغے میں وہ ظاہر ہوتے ہو، جیسے ضربہ ہے، اب یہ ان کے تینوں حروف اصلیہ ہے۔ یہ ضربہ یضرب میں بھی موجود ہے، ضربن میں بھی موجود ہے، ضاربن میں بھی موجود ہے، مضروبن بھی میں بھی موجود ہے۔ ثلاثی الذي يتكون من ثلاثة حروف اصلیۃ، ثلاثی وہ ہوتا ہے کہ تین حروف اصلیہ سے بنا ہو، جیسے نصر ینصر، نصر ینصر۔ اور رباعی کیا ہوتا ہے؟ رباعی الذي يتكون من 4 حروف اصلیہ، رباعی وہ ہوتا ہے کہ 4 حروف اصلیہ سے بنا ہو، جیسے بعثر یبعثر۔ اب بعثر میں یہ 4 حروف اصلیہ ہے، با عین ثا، ٹھیک ہے، اور نصر میں 3 حروف اصلیہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اضافی حرف نہیں ہے۔ ثم كل واحد منهم على قسمين، پھر ہر ایک ان میں سے 2 قسموں پر ہے، مجرد ہے یا پھر مزید فی ہے۔ المجرد الذي لا يكون في ماضيه زیادة على الحروف الاصلیۃ الثلاثة او الاربعة، مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماضی میں حروف اصلیہ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ ان پر نہیں ہوا۔ حروف اصلیہ چاہے ثلاثہ ہو یا اربعہ ہو، 3 حروف اصلیہ ہے، جیسے نصر ینصر۔ اب اس کے نصر ینصر، اس کے ماضی میں نصر میں 3 حروف اصلیہ ہے اور اس میں کوئی اضافی حرف نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں مجرد۔ اور مزید فی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے بعثر یبعثر، یہ رباعی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی 4 حروف ہیں ماضی کے، ان میں 5واں کوئی حرف اضافی نہیں آیا، با عین ثا را، یہ وہ 4 حروف ہیں کہ جو اس کے حروف اصلیہ ہے، اصل کلمے کے حروف ہیں اور ہر تصریف میں یہ موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی اضافی حرف نہیں آیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مجرد۔ اور مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ الذی یکون فی ماضیہ زیادہ، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماضی میں زیادت علی الحروف الاصلیہ ہو، حروف اصلیہ کے علاوہ ان سے ہٹ کر ان کے اضافی طور پر اگر حروف اصلیہ 3 ہے تو پھر کوئی چوتھا 5واں حرف ہو، اور اگر حروف اصلیہ 4 ہیں تو پھر 5واں اور چھٹا کوئی حرف ہو، اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ اس فعل کو فعل مضارع یا فعل ماضی مزید فی کہتے ہیں۔ جیسے اجتنبا اور اکرما، یہ ثلاثی مزید فی کی مثالیں ہیں۔ اجتنبا یہ اصل میں جانبا، جیم نون با، یہ حروف اصلیہ ہے،
اور اکرما کاف را میم کرما یہ حروف اصلیہ ہیں. اب ان کے علاوہ دوسرے حروف زائدہ آئے ہیں. اور اسی طرح سے مزید فی رباعی مزید فی کی مثال جیسے تسربلا ہے، ابرانشقہ ہے کہ سین را با لام سربلا یہ حروف اصلیہ ہے. لیکن ان کے علاوہ ایک اور پانچواں حرف تا بھی آیا ہے. اور ابرانشقہ یہ بھی رباعی مزید فی ہے کہ اس کی چار جو حروف اصلیہ ہے با را شین قاف برشقہ، ٹھیک ہے. اور نون کے علاوہ نون بھی آیا ہے، حمزہ بھی آیا ہے، تو یہ گویا ثلاثی رباعی مزید فی کی مثال ہے. اس کے بعد ہے تقسیم الخامس للفعل، فعل کی پانچویں تقسیم. اور یہ جو تقسیم ہے یہ بے اعتبار اقسام حروف کے ہیں، حروف کے اقسام کے اعتبار سے. اور چار طرح کی یہ تقسیم ہے، چار قسمیں اس کی: الصحیح والمحموز والمعتل والمضاعف. صحیح، محموز، معتل، مضاعف یہ ان کے نام ہیں چار تقسیمات کے. صحیح کیا ہوتا ہے؟ هو فعل لا توجد فیہ حمزۃ ولا حرف علت. یہ وہ فعل ہے کہ جس میں حمزہ بھی نہیں آیا، حرف علت بھی نہیں آیا. حرف علت تین ہیں، آگے ذکر کرتے ہیں. ولا حرفان من جنس واحد، ایک جنس کے دو حرف بھی ایک ساتھ نہیں آئے. جیسے نصارى نون ایک جنس کا ہے، صاد دوسرے جنس کا ہے، را الگ جنس کا ہے، اور ان میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، کوئی حمزہ بھی نہیں ہے. وحروف العلت ثلاثہ، حروف علت تین ہیں: الف و واو و یاء. الف اور وا اور یا مجموعتها وائی، ان کا مجموعہ بنتا ہے وائی. دوسرا ہے محموز، فعل یا تو صحیح ہوگا یا پھر محموز ہوگا یا معتل ہوگا اور یا پھر مضاعف ہوگا. محموز کیا ہوتا ہے؟ المحموز هو فعل توجد فی حروفہ الاصلیۃ حمزہ، یہ وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ پایا جاتا ہو، حمزہ موجود ہو. فإن كانت فی فائہ فمحموز الفا، اگر یہ حمزہ فا کلمے میں ہو. دیکھیں حروف اصلیہ کا جو ڈھانچہ بنتا ہے وہ بنتا ہے فعالہ کے اوپر، فعالہ، ٹھیک ہے. اب کتبہ ہے تو اس کا فا کلمہ وہ کاف ہے، اور عین کلمہ جو ہے وہ تا ہے، اور با جو ہے یہ لام کلمہ ہے. یہ ڈھانچہ بنتا ہے اس کے اوپر، فعالہ کے اوپر. تو اگر اس کے فا کلمے میں حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہیں گے، جیسے امارا. اب یہ فعالہ کے وزن پر ہے تو فا کی جگہ حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے محموز الفا. وَإِن كَانَتْ فِي عَيْنِهِ فَمَحْمُوزُ الْعَيْن، اور اگر یہ فا کلمہ یہ حمزہ جو ہے یہ عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز العین کہیں گے، جیسے سألا. اب یہ فعال، فعال عین کی جگہ میں حمزہ آیا ہے. وَإِن كَانَتْ فِي لَامِهِ، اور اگر لام کلمے میں لام کی جگہ پر یہ حمزہ آیا ہو فمحموز اللام، اس کو محموز اللام کہیں گے، جیسے قَرَأَ. اب قَرَأَ یہ فعال لام کی جگہ میں حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں محموز اللام. تو گویا فعل یا تو صحیح ہوگا کہ اس میں نہ کوئی حمزہ، نہ کوئی حرف علت، نہ حرفان من جنس واحد، اور یا پھر محموز ہوگا، محموز یا پھر محموز الفا ہوگا جیسے امرا، یا محموز العین ہوگا جیسے سألا، اور یا پھر محموز اللام ہوگا جیسے قرأ. تیسری قسم وہ معتل ہے. اور معتل کیا ہوتا ہے؟ هو فعل یوجد فی حروفہ الاصلیۃ حرف العلہ، یہ وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت موجود ہو. فإن كان في فائه فمعتل الفاء. والمثال، اگر یہ حرف علت، اگر یہ حرف علت یہ فا کلمے میں فا کی جگہ آیا ہو تو اس کو معتل الفا بھی کہیں گے، اس کو مثال بھی کہیں گے، جیسے وعد اور یسارا. اب دیکھیں واو حرف علت ہے اور فا کلمے کی جگہ آیا ہے، فا کلمے میں فا کی جگہ آیا ہے فعل وعد، اس کو کہتے ہیں معتل الفا. اور اسی طرح یسارا اس میں بھی ایسے ہی ہے، اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں. وَإِن كَانَ فِي عَيْنِهِ فَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ وَالْأَجْوَفِ، اور اگر عین کلمے کی جگہ پر وہاں پر
حرف علت آیا ہو تو اس کو معتل العین کہیں گے، اور دوسرا نام اس کا اجوف ہے۔ دوسرا نام کیا ہے؟ اجوف۔ اس کے دو نام ہیں، جس طرح فا کی جگہ میں اگر آیا ہے حرف علت تو اس کی دو نام ہے، اس کے دو نام ہیں، معتل الفا بھی کہہ سکتے ہیں، مثال بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر عین کلمے میں حرف علت آیا ہے تو اس کو معتل العین بھی کہہ سکتے ہیں، اجوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے قال، اب الف آیا ہے قال عین کلمے کی جگہ میں، اس وجہ سے اس کو معتل العین کہتے ہیں، اور اس لیے کہ الف حرف علت ہے، اور باع اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ جیم، وَإِنْ كَانَ فِي لَامِهِ، اگر لام کلمے میں لام کی جگہ میں یہ حرف علت آیا ہے، فَمُعْتَلُّ اللَّامِ وَالنَّاقِص، اس کو پھر معتل اللام کہیں گے اور ناقص بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دعا، رما، دعا اور رما۔ اور اگر دو حرف علت ایک فعل میں جمع ہو تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ وَإِنِ اجْتَمَعَ حَرْفَا عِلَّةٍ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ، اگر دو حرف علت جمع ہو ایک فعل میں اس کو لفیف کہتے ہیں، اور یہ دو قسموں پر ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مقرون ان کان متقارنین، اگر دونوں حرف علت ایک ساتھ آئے ہوں، اکٹھے آ گئے ہوں تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے، اور اگر جدا جدا آئے ہوں تو اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ لفیف مقرون کی مثال کے دونوں حرف علت ایک ساتھ آئے ہو تو اس کی مثال ہے قوا۔ اب قوا کے بعد واو حرف علت ہے اور یہ حروف اصلیہ میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد الف، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، وہ بھی حرف علت ہے، اور وہ حرف علت دونوں اکٹھے آئے ہیں، اس وجہ سے اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ لفیف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دو حرف علت اس میں جمع ہوئے، اور مقرون، لفیف مقرون اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، جدا جدا نہیں آئے۔ اور لفیف مفروق کی مثال ان کانا متفرقین ہے کہ دونوں جدا جدا ہوں تو اس کو لفیف مفروق کہیں گے۔ جیسے ولیہ، اب واو حرف علت ہے، آخر میں یا بھی حرف علت ہے، لیکن دونوں جدا ہے، بیچ میں لام آیا ہے کہ جو حرف علت نہیں ہے، حرف صحیح ہے۔ المضاعف، مضاعف کیا ہوتا ہے؟ یہ چوتھی قسم ہے فعل کی اس اعتبار سے۔ هو فعل یوجد فی حروفہ الاصلیۃ حرفان من جنس واحد، یہ وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف ایک جنس کے ہو، جیسے فر، سر، زلزل، وسوس، دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ فر اصل میں ہے فر، پہلی را ساکن دوسری را مفتوح، ٹھیک ہے، تو اس میں ادغام ہو گیا، فرہ بن گیا، تو گویا دو حرف ایک جنس کے آ گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ سر، یہ بھی اسی طرح سے۔ زلزل، اب اس میں دو لام بھی آئے ہیں ایک جنس کے، اور دو دفعہ زا بھی آیا ہے ایک جنس کے۔ اور وسوسا، واو دو دفعہ آیا ہے، سین دو دفعہ آیا ہے، اس کو المضاعف کہتے ہیں۔ تو گویا حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی چار قسمیں تھی: صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ صحیح تو وہ ہے کہ اس میں حمزہ بھی نہیں، حرف علت بھی نہ ہو، اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، جیسے نصارہ۔ محموز وہ ہے کہ اس میں ایک فعل ہو، اور اس فعل میں وہ فعل ہو کہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو۔ اگر فا کلمہ کی جگہ ہو تو محموز الفا، اور اگر عین کلمے کی جگہ ہو تو محموز العین، لام کی جگہ ہو تو محموز اللام۔ اور معتل وہ ہے کہ اس میں حروف اصلیہ کی جگہ میں ان میں حرف علت آیا ہو، اگر فا کلمے کی جگہ آیا ہو تو معتل الفا اور مثال، اور اگر عین کلمے کی جگہ آیا ہو تو معتل العین اور اجوف، اور اگر لام کی جگہ آیا ہو تو معتل اللام اور ناقص۔ اور اگر دو حرف علت ایک ساتھ جمع ہو گئے اس کو لفیف کہیں گے۔ لفیف پھر دو قسم پر ہے، مفروق اور مقرون۔ مقرون کے دونوں حرف علت ایک ساتھ آئے ہوں جیسے قوا میں ہے، اور مفروق کے دونوں حرف علت جدا جدا آئے ہوں جیسے ولیہ۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی قسم ہے مضاف، اور وہ فعل ہے کہ جس میں حروف اصلیہ میں دو حرف ایک جنس کے آئے ہو، جیسے فرہ، سر، زلزلہ، وسوسہ۔ فصارت عشرۃ اقسام، یہ پھر 10 قسمیں ہو گئیں۔ واحد للصحیح ہے، ایک قسم صحیح کی ہے، وثلاثۃ للمحموز، اور 3 قسمیں محموز کی ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، وخمسۃ للمعتل، اور 5 قسمیں معتل کی ہے، وواحد للمضاف، اور ایک مضاف کی ہے۔
فلأجل کثرت المباحث الصرفیۃ العبر عن عندهم لسبعۃ، فرمایا کہ اس وجہ سے کہ صرفی جو مباحث ہوتے ہیں وہ ان 7 چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں، صحیح سے، مثال سے، مضاف سے، لفیف سے، ناقص سے، محمود سے اور اجوف سے، اس وجہ سے ان کو 6 شمار کیا جاتا ہے، 6 تقسیم ہے، ورنہ تو صحیح اعتبار سے یہ 10 قسمیں ہیں اس کی بنتی ہے۔ اس کے بعد سوالات، کم قسم للفعل باعتبار عدد الحروف الاصلیہ، حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی تقسیم، کتنی قسمیں ہیں؟ مجرد کیا ہے، مزید فی کیا ہے، ان دونوں کی تعریف بیان کرو مثالوں کے ذکر کے ساتھ۔ کم قسم للفعل من حیث اقسام الحروف، حروف کے اقسام کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عرف کل منہا، ہر ایک کی تعریف بیان کرو۔ اس کے بعد تمارین، میز اقسام الفعل من ناحیت الحروف حسب تقسیمہ الرابع والخامس فی المفردات الآتیہ، فعل کی اقسام کی تمیز کر لو حروف کے اعتبار سے تقسیم رابع اور تقسیم خامس کے حیثیت سے، اسی اعتبار سے آنے والے مفردات میں تقسیم رابع اور خامس کے حیثیت سے، اس کے اعتبار سے آپ حروف اقسام فعل کی جو حروف ہیں ان میں تمیز کر لو کہ یہ کون سی قسم ہے اس میں سے۔ کتابہ کیا یہ مجرد ہے یا پھر مزید ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ محموز ہے یا پھر مضاف ہے یا پھر معتل ہے یا پھر صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں ان میں آپ نے بتا دینا ہے۔ تفتحان، اسراتما، احدودبا، تحدرجو، تدحرجو، قرأت، اکل، امرتم، نشأت، دأب، یوجلون، یوجلون او یوجلون، تودون، یئس، یسیرون، لامت، خاف، رمى، طوى، سعيتما، رضيتن، وقيتما، ولي، يشتد، يستحقران، يعسكر، زخرف، تدحرج، يتبختر، فلا تولوا۔ میز اقسام الفعل، فعل کی اقسام کی تمیز کر لو من ناحیت الحروف، حروف کے اعتبار سے، حسب تقسیمہ الرابع، چوتھی تقسیم کے اعتبار سے، والخامس اور 5ویں تقسیم کے اعتبار سے، فی الآیات والکلمات الآتیہ، آنے والے آیات میں اور کلمات میں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، واذا القبور بعثرت، وزلزلوا زلزالا شدیدا، الآن حصحص الحق، واذا حللتم فاصطادوا، والليل اذا عسعس، والليل اذا سجى، انما يخشى الله من عباده العلماء، اذهب الى فرعون انه طغى، ففررت منكم لما خفتكم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، تبت يدا ابي لهب وتب، يريد الله ان يخفف عنكم، دعوا الله مخلصين له الدين، لا يسأم الانسان من دعاء الخير۔ یہ تو آیات ہو گئی۔ اب اس کے بعد کچھ عبارات بھی ہیں۔ انت تکتب الدرس، بعنا بیتن القدیم، انت تکتب الدرس، آپ سبق لکھتے ہو، بعنا بیتن القدیم، ہم نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا، ورد برید الاسبوع، برید الاسبوع ہے وہ ہفتے والا جو برید ہے، ڈاک ہے، وہ آ گیا، افرنق المزدحمون، جو رش بنائے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اعفو عنی واصفحونی، مجھ سے درگزر کر لو، واصفحونی، اور مجھے معاف کر لو، مجھ سے درگزر کر لو، اور اصفحونی کذالک اسی معنی میں ہے کہ مجھ سے درگزر کر لو، مجھے معاف کر دو۔ حاسب سید الخادمہ، خادم نے، سید نے اپنے خادم کا محاسبہ کیا، اذا وعدت فانجز، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کر لو۔ تدہور سعر القطن، روئی کا جو ریٹ ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا۔ لام المعلم المتہاونہ، متہاونہ، معلم نے ملامت کیا متہاون کو، سستی کرنے والے کو۔ وقفت امام المسجد، مسجد کے سامنے میں کھڑا ہو گیا۔
برأت من مرضی، میں اپنے مرض سے شفایاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ خالد یندم علی فعلی، خالد اپنے فعل پر نادم ہوتا ہے۔ اسن الماء بعد طول المکث، بہت زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے پانی خراب ہو گیا۔ صمت النہار وقمت اللیل، ساری رات میں نے سارا دن روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا۔ ظن التلميذ الدرس صعبا لعلكم سئمتم من الدراسة، سار المتنزهون بين الأشجار، رمى الجند العدو بالرصاص، وعى لبيد النصيحة فغنم خيرا، أتتلو القرآن كل صباح، يهوي الشبان الرياضة أشكر الله تعالى ولا أكفره، إن زيدا سيثأر من قاتل أبيه، أخي يأخذ الفقه من كبار المفتيين، أبدأتم كل عمل باسم الله تعالى، نشأت فاطمة في بيت العزة والشرف، إنما غبت من المدرسة يوما واحدا، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ينبغي أن تسفسف الدقيق قبل استعماله، هات مثالين تحت كل قسم في التقسيم الرابع والخامس، تقسیم رابع اور خامس میں ہر قسم کے تحت 2 مثالیں آپ پیش کر لو اپنی طرف سے۔